السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ عزیز ناظرین، جبل احد کی گھاٹی میں یہ غار جبل احد، جہاں پر رسول قائد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر پٹی کی گئی، یہ احد کا میدان تھا۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا ہے، باب ما اصاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجراح یوم احد۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عتبہ بن نبی وقاص کے ایک پتھر سے نبی مجاہد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کے دندان مبارک شہید ہو گئے، لب مبارک زخمی ہوا۔ مشرکوں کے ایک پہلوان اس کے حملے سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں زخم آئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا خون مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے چوس کر صاف کیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، لن تمسک النار، تجھے جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ جہاں رسول مجاہد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہاں یادگار کے طور پر ایک مسجد اور قبہ بنایا گیا تھا۔ زخمی ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی گئی، اور وہ اس غار میں کی گئی جس کے مناظر ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ یہ جبل احد کی ایک گھاٹی ہے۔ زخمی حالت میں رسول مجاہد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک چشمہ سے پانی لے آئے جس کا نام تھا المہراس۔ یہ اس غار احد سے اوپر احد پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ اس پانی سے کچھ بو آ رہی تھی تو نفیس الطبع رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانی نوش نہیں فرمایا، البتہ چہرے کا زخم اس سے دھویا گیا، سر پر بھی یہ پانی ڈالا گیا۔ اس وقت ارشاد فرمایا، اشتد غضب اللہ علی من دمى نبیہ، اللہ کا شدید غضب اور عذاب ہوگا اس پر جس نے اللہ کے نبی کا چہرہ خون سے رنگا۔ لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر دیکھا، چہرہ انور سے خون جاری ہے۔ بابا جان کے گلے لگ گئی اور زخموں کو دھونے لگی۔ خون رکنے میں نہیں آ رہا تھا۔ چٹائی کا ٹکڑا لے کر اس کو جلایا گیا اور اس کی راکھ زخم میں بھری گئی، تب جا کر خون بند ہوا۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور اس غار میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی گئی۔ میدان احد سے پہاڑ کی گھاٹی میں یہ غار ہے، اور یہ غار ذرا بلندی پر دائیں جانب واقع ہے۔ آج کل اس غار کو سیمنٹ لگا کر بند کیا گیا ہے۔ پہلے یہ غار کھلا تھا، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس عاجز کو یہاں حاضری کی کئی بار توفیق نصیب فرمائی۔ بہت سارے عشاق یہاں حاضر ہوتے تھے۔ یہاں عجیب نورانیت تھی، عجیب خوشبو تھی۔ یہاں میرے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں رہے، زخمی حالت میں تشریف لائے، زخمی حالت میں استراحت فرمائی۔ اس غار کو کہتے ہیں غار جبل احد، غار جبل احد۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ غزوہ احد کی یہ یادگار ہے، اور اسی کے نیچے مسجد الفسح ہے، جس کے محراب اور دیواروں کے کچھ نشانات بھی باقی ہیں۔ تو یہ غار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی یادگار ہے، اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی گئی۔ اس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب غزوہ احد کے میدان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو اسی محبوب پہاڑ نے محبت کرنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن میں پناہ دی۔ یہ غزوہ احد کا آخری مرحلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر اس غار میں تشریف لائے۔ یہاں پر بھی کچھ کافروں نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس طرف آنے کی کوشش کی، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم نے انہیں مار بھگایا۔ تو ناظرین، یہ ہے غار جبل احد۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے اس عاجز کی کتاب اطلس الغزوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا